السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو آج 17 رمضان بہت بہت مبارک۔ جب تک کہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوں گی اور آپ تک پہنچیں گی، انشاءاللہ ہم لوگ 18 رمضان میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان میں داخل کیا اور اس کی تمام برکات اور شفاعت ہمارے لیے کھول دیا ہے، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ لے لو، جتنا لینا ہے تم لے لو، جتنا لینا ہے تم لے لو، حاضر ہے تمہارے لیے۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا خزانہ کھول دیا ہے، اس میں لے لو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں ایک خاص مقصد سے، اور مقصد یہ ہے کہ میں آج آپ کو یوم فرقان کی مبارکباد دوں۔ ذہن نصیب ہے وہ مسلمان جنہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑیں، شہید ہوئے، بڑی مشقت، بڑی محنت کی، اور اس کے بعد آج ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کر کے بڑے آرام سے، بڑے چاؤ سے بہترین کھانا کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، عطر خوشبو لگاتے ہیں۔ غور کیجیے وہ وقت، وہ دور جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ظلم و ستم اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہیں اپنا پیارا شہر مکہ کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنا پڑا۔ تنہا تھے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کون تھا؟ چند لوگ ایمان لائے تھے، وہ بھی ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، ظلم ستم میں تھے، ان پر زیادتیاں ہو رہی تھیں، ان پر ظلم ہو رہا تھا، انتہائی ظلم ہو رہا تھا۔ بہرحال میں مختصر میں آتا ہوں۔ 17 رمضان، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ مہینہ جو مارچ مہینہ ہے، یہی مارچ مہینہ تھا انگلش ڈیٹ کے حساب سے، یعنی کہ 13 مارچ 13 مارچ 624، اور اردو کی تاریخ تھی 17 رمضان 2 ہجری، یعنی کہ ہجرت کے 2 سال کے بعد، جب قریش کفار پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ، گھوڑے اور تیر و تلوار کے ساتھ حملہ کے ارادے سے آ رہے تھے، جبکہ یہ جنگ پہلے سے کوئی اعلانیہ تو تھی نہیں۔ مقصد تو یہ تھا کہ جب ابو سفیان ایک بہت بڑے ابو سفیان تجارت کر کے شام سے لوٹ رہے تھے، مدینہ میں خبر ملی، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو بھیجا کہ پتہ کرو کہاں ہیں، ان کی وہ پوری جو ہجرت سے لوٹ رہی ہیں وہ لوگ کہاں ہیں۔ تو وہ 2 صحابی مدینہ سے آئے تھے اور پتہ کیے تھے۔ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ کسی نے ان کی کھوج خبر لی ہے، تو اس نے جو ہے کہ مکہ میں اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور کہلوایا کہ ہم لوگ مشکل میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ میں پھنس جائیں یا ہمارے ساتھ پریشانی آ جائے۔ وہ شخص قریش مکہ میں گیا اور قریش والوں کو اس قدر جوش دلایا کہ بس اب تو جنگ ہو گئی، اور مدینہ والوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر زیادتی کر دی اور یہ کر دی، وہ کر دی، اس طرح سے بول۔ بہرحال بہت مختصر میں آ رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا پوری بات بتانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ بہرحال تو وہاں سے
ابو جہل ایک بہت بڑی لشکر لے کر کے مدینہ کی طرف بڑھتا ہے کہ آج تو ہم مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے، صفائی کر دیں گے، ہم پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ جبکہ ادھر سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کو، جو کہ صحابی بھی کیسے تھے، بہت سے صحابی ایسے تھے جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، نہ ان کے پاس جنگ کے تیر تلوار تھی، روزے کی حالت میں بھوکے پیاس سے کمزور، محض 313 مسلمان آگے بڑھے، اور ادھر 1000 ایک بڑی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو صفائی کرنے کے ارادے سے، پورے ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جبکہ ابو سفیان خیریت سے مکہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ اطلاع بھی کرواتے ہیں کہ ہم اور ہمارے ساتھ جتنے بھی گئے تھے، ہم لوگ شام گئے تھے، ہم لوگ خیریت سے آ گئے، کوئی پریشانی یا ٹینشن کی بات نہیں۔ مگر ابو جہل کا تو مقصد ہی تھا مسلمانوں پر ظلم کرنا، ختم کرنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، چلو آؤ، ہم دکھاتے ہیں، تم نے جتنا ظلم کرنا تھا کیا، بہت ظلم کیا، اب تو مسلمانوں کی باری ہے۔ اور یہ 17 رمضان 2 ہجری بدر کے میدان میں ملاقات ہوتی ہے، دونوں فوج آپس میں ایک دوسرے سے بھڑتے ہیں، جہاں مسلمان 313 تھے اور دشمن 1000 میں لشکر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی مسلمانوں کو، فتح دینی تھی مسلمانوں کو۔ بہت ظلم کیا انہوں نے، بہت تشدد کیا مسلمانوں پر۔ آج کا دن تھا فیصلے کا، اور 313 1000 پر غالب ہوئے، 1000 پر غالب ہوئے۔ 70 سے بھی زیادہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور 70 سے کہیں زیادہ بندھک ہو گئے۔ مسلمان کی فتح ہوئی، اور اسی فتح کو یوم فرقان کا دن کہا گیا، اور اس کے بعد سے مسلمانوں کی فتح ہوتی چلی گئی۔ یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس جنگ میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی بھیجے تھے، اور فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے دشمن سے لڑ رہے تھے۔ تو فتح مسلمان کی ہوئی۔ آج کا دن خوشیوں کا دن ہے، آج کا یوم خوشیوں کا رہا۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، یوم فرقان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو فتح، ہر جنگ میں فتح نصیب فرمائے، کامیابی دے۔ آج کا حالات بہت برا ہو چکا ہے، جدھر دیکھو ادھر سازشیں ہو رہی ہیں، دشمنان اسلام طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن مسلمان کا جو ایمان ہے وہ صرف اللہ پر ہے، اور بے شک اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اور وہ بہتر کارساز ہے۔ دشمن چاہے کتنے بھی منصوبے بنا لے، سازشیں کر لے، فتح تو مسلمان کی ہونی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان 313 جیسے مسلمان ہو جائیں کہ جن کے دل میں، سینے میں ایمان، مضبوط ایمان، ارادہ ہو، اور اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کے لیے لڑنے کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی مشکلات، پریشانیوں کو دور کرے، اور ہمارے قوم کو، ہمارے اسلام کو، ہماری عبادت گاہوں کو، اور ہم تمام مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، کامیابی دے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔